بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله
الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ وصالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رضوانے کے تشریف لاتے ہیں. شہر حافظ آباد کا بہت ہی خوبصورت نام، نہایت ہی اچھے انداز میں پڑھنے والی شخصیت بھائی محمد ابو بکر رضوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سڈا سارے دا مل بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا اپنے اور اپنے محبوب دی پاک بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اور جدا دل کرتا میری زبان ہوئے سونے آقا دا درود ہوئے ایک باری دروشی مل کے باواز بلند مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक दे नाम तो अपनी हाज़री दा आगाज़ कर रहे हैं। हो तेरी ज़ात ते मान, जिन्हों अल्लाह दी ज़ात ते मान मिल के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी ज़ात ते मान सोने रब्बा साडे बख्त मिसाले रखी, साडे बख्त मिसाले रखी, साडे बख्त मिसाले रखी। ए खुद का तो ए रज़वी संभलन जोगा, इनू आप संभाले रखी, इनू आप संभाले रखी। महबूब दे सदके गुनाहगार दे सिर तो हर मुश्किल टाले रखी। मैं जद तक जीवा सोने रब्बा दीवा भरम दा बाले रखी, दीवा भरम दा बाले रखी। खज़ान सी खज़ान सी दरख्तों पे यूं निखार आया, खज़ान सी दरख्तों खज़ाना नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम लिया या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया, तुम्हारा नाम लिया। नारे तकबीर, नारे विसालत, नारे तहकीक। खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके हमरा हज़रत अल्लामा मौलाना इजाज़ अहमद अदन चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और दीगर उलमाए कराम साथ तशरीफ़ लाए, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। साथ बिस्मिल्लाह जी आयानो अहलन व सहलन मरहबा।
تمہارا نام لیا موسم بہار آیا تمہارا نام لیا قابل توجہ سے کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا اور شاید نے اپنے آپ کو مخاطب کر دیا شیل کیا جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے گئے جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے گئے کیوں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا اور اس کلام دا بہت ہی قابل توجہ شعر توجہ فرماؤ گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہی پہ ہار آیا پلٹ تو آیا مگر دل وہی پہ ہار آیا تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد ابو بکر رضوی صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں
قبلہ حضرت علامہ مولانا اجمل چشتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ہمراہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد عدن چشتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کے ہمراہ حضرت علامہ مولانا نعمان حیات صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کے ہمراہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر میں دعوتی خطاب دیتا ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا نعمان حیات صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگواتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام الذین هم عمود الاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلات عزت و احترام کے لائق معزز و محترم علماء کرام اور معزز سامعین و حاضرین ذی احتشام، اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے اللہ کریم نے آج ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مولا کریم آج کے دن کے طفیل اور آج کی اس روحانی محفل پاک کی بدولت مالک کریم دین کے ساتھ ہمیں قلبی وابستگی عطا فرمائے۔ ایک بات آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا تو اس وقت بھی اسلام قبول کرنے کا سبب بھی محبت ہے، اور پھر آپ کا جب وصال پر ملال ہوتا ہے، آپ کی شہادت با کمال ہوتی ہے، تو اس وقت بھی دیکھیں تو اس وقت بھی ہمیں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ میں آپ کے قبول اسلام کا واقعہ مختصراً آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن جدعان، یہ اس کا گھر کوہ صفا جو پہاڑی ہے صفا کی، وہاں پہ اس کا گھر ہے، اور اس کی لونڈی جو ہے یہ وہاں پہ موجود ہے اپنے مالک کے گھر کے اندر۔ تو کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضور کوہ صفا پہ تشریف فرما ہیں، اور اتنے میں ایک بدبخت ترین انسان جس کا نام ابو جاہل ہے، عمر بن ہشام ابو جاہل، وہ وہاں پہ آتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب وہاں پہ دیکھا تو وہ آپ کے اوپر پہلے زبان سے طعن و تشنیع کرنے لگا، حضور کو برا بلا کہنے لگا، بد زبانی کرنے لگا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اس بد زبانی کا اور اس کے برا بلا کہنے کا اور زبان درازی کرنے کا حضور نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، کیونکہ اللہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ اللہ والوں سے ملتے ہیں اور ان سے کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والے ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے۔ یہ اہل علم کا اور اہل عقل و دانش کا وتیرہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیوقوف لوگوں کے ساتھ اور جاہل قسم کے لوگوں کے ساتھ الجھ کے اپنے وقت کو ضائع کریں، اپنی توانائی کو خرچ کریں، یہ ان کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایک طرف تو ابو جاہل ہے جو تمام جاہلوں کا سردار ہے، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनकी ज़ात मुबारक के ऊपर अक़ल की भी इंतहा है, इल्म की भी इंतहा है और दानिशवरी की भी इंतहा है। तो जब उसने इस तरह से ज़ुबान दराजी की तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसका कोई जवाब न दिया। तो जब उसने देखा कि मैंने एक पत्थर फेंका है और इसका कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला है, तो उसके हाथ में छड़ी थी या लाठी थी, जो भी था, उसने उसके साथ हजूर के ऊपर हमला किया। जब हमला करता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी करता है, आपके जिस्म अक़दस से लहू मुबारक निकलता है। तो वो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी उसका जवाब नहीं इरशाद फरमाया। तो वो वहाँ से नामुराद होके जो वो चाहता था कि जवाबन हजूर मुझे कुछ जो है वो इरशाद फरमाएंगे या मुझे इसका कोई रिएक्शन देंगे, रद्द अमल देंगे, तो जब उसने देखा ये भी नहीं है तो फिर वहाँ से चला गया। वो भी वहाँ से चला गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। इतने में हज़रत अमीर हमज़ा जो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा भी लगते हैं और आपके रिज़ाई भाई भी लगते हैं, वो शिकार के बड़े दिलदादा थे। तो शिकार करते हुए जब वापस लौटे कोहे सफ़ा से, तो उनका ये मामूल था कि जब भी शिकार करके आते पहले हरम काबा में जाते, जाके काबातुल्लाह का तवाफ़ करते। वहाँ हरम काबा में जो वहाँ के अरब लोग जो थे उनकी जो महफिलें लगी होती थी उनके पास जाते, उनके साथ जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते, फिर उसके बाद घर जाते थे। लेकिन उस दिन जब शिकार करके वो बड़ी खुशी से वापस आ रहे थे तो अब्दुल्ला बिन जदान की लोंडी ने आपका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक के कहने लगी, ए अमीर हमज़ा अबू हमारा, अगर तुझे पता चल जाए ना आज तुम्हारे भतीजे के साथ उस अबू जाहिल ने, बदबख्त ने क्या किया है, तो ये जो तुम्हारी खुशी है सारी गायब हो जाए, तुम्हारे चेहरे के ऊपर गुस्से के आसार जो हैं वो नुमाया हो जाएं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसने सारी दास्तान और सारी कहानी सुनाई। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आगे बढ़ते हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया और जाते हैं, देखा अबू जाहिल अपने कबीले वालों के साथ और अपने चेले चमचों के साथ वो हरम काबा में महफिल लगा के बैठा है। तो हज़रत हमज़ा आगे गए, ना आओ देखा ना ताओ देखा, आपने कमान के साथ वार किया और जब उसके सर में लगा तो वो नापाक खून बहने लगा। उसके कबीले के लोग आगे बढ़े कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो दस्त दराजी करें, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे तो अबू जाहिल वो बड़ा काए किस्म का आदमी था, चालाक और होशियार किस्म का आदमी था, उसने कबीले वालों को रोक दिया क्योंकि उसे पता था कि जनाब अमीर हमज़ा की बहादुरी पूरे अरब में मशहूर है, वो हर एक जानता था और उसे पता था यूं ही हमारी जानें ज़ाया होनी है। तो कहने लगा, लोगों छोड़ दो, इसमें कसूर तो मेरा ही है, मैंने इनके भतीजे को जो है वो बिला वजह तकलीफ पहुंचाई है। तो फिर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने वहाँ पे ऐलान किया, कहने लगे, ए बदबख्त, तू मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्त दराजी करता है, जबकि मैं भी उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। जब इतनी बात कही, वहाँ से कह के आप वापस पलटे तो दो तरह की रवायतें हैं। एक रवायत ये है, हज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने ज़ियाउन नबी शरीफ में जो लिखा है वो एक तो ये है कि जब वो वापस पलट के अपने घर आए तो सारी रात ये सोचते रहे कि मैंने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया, मैंने तो उस दीन का ऐलान कर दिया है जिसके बारे में मैंने पूरी रहनुमाई नहीं ली है, पूरी आगाही हासिल नहीं की है। तो कहते हैं सारी रात इसी जो है वो परेशानी के अंदर गुजरी। जब सुबह होती है तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, मेरे भतीजे मुझे इस दीन के बारे में बताएं, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है और मैंने जो है वो अबू जाहिल जिसने आप पे हमला किया था उस बदबख्त को इसका मजा चखा दिया है। तो एक रवायत ये है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चचा मैं इन बातों से खुश नहीं होता। तो कहने लगे, आप किन बातों से खुश होते हैं? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मैं इन बातों से खुश होता हूँ आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। तो कहते उसी वक़्त जनाब हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के आप मुसलमान हो जाते हैं। ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या है। और एक रवायत में ये भी है, जब हाजिर होते हैं और जाकर कहते हैं, सारी रात मेरी इसी कश्मकश में गुजरी है और मैंने इस तरह से ऐलान कर दिया है, मुझे अपने दीन के बारे में बताएं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात की रोशनी में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब वाज़ फरमाया
تو کہتے ہیں پھر ان کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے چمکنے لگا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت محترم یہ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو بجا طور پر اسلام کو جو ہے وہ تقویت حاصل ہوتی ہے، اسلام کو جو ہے وہ عزتیں حاصل ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کو ایک جری نوجوان جو ہے وہ ایک مسلمان کے طور پر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی شجاعت و بہادری اور غیرت ایمانی سے ہمیں بھی حصے وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری لگوا رہے تھے علامہ حضرت علامہ مولانا نعمان حیات صاحب۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کے اس علاقے کی رونق نہایت ہی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقاص صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ تشریف۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین وزی وقار اور بالخصوص علماء کرام، میں بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا بلکہ علماء کرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ کافی دنوں سے محفل پاک کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا لیکن اہل محلہ حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی اور علماء کرام کے ساتھ اللہ سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں اپنی تنظیم تحریک کے جو ممبران ہیں، علماء کرام ہیں، بالخصوص آج کی محفل کی زیر صدارت فرما رہے ہیں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز احمد عدن صاحب، آپ زیر صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ تشریف لائے، مرحبا۔ اور آپ کے ساتھ زیر قیادت اس محفل پاک کی خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل چشتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ حضور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور مرحبا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام، آج کی محفل کے نقیب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محترم جناب محمد امان اعجاز صاحب، آپ تشریف لائے، مرحبا۔ اور خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب، آپ تشریف لائے۔ حضور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور میری برادر مکرم عزت مآب محترم جناب محمد ابو بکر رضوی صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے، میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، حضور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضور تشریف لائے۔ اور قبلہ میرے بھائی جان علامہ عمران علی نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائے۔ جتنے علماء کرام اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، محفل پاک میں تشریف لائے، مرحبا۔
اور بالخصوص علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بلا تخیر اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو آئے ہیں وہی کافی ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ حافظ صاحب نے اظہار خیال کا حکم فرمایا ہے، تو وہ جو اظہار خیال فلسطین کے حوالے سے ہے وہ اس شعر میں کلیئر کر جاتا ہوں، اور آگے الفاظ کی صورت میں اظہار خیال کر دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں سبحان اللہ۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک باقی ناموں نشان پنج تن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے یہ ہمارا تیسرا منتھ ہے میٹنگ کو، تھرڈ میٹنگ ہے جی، چوتھی میٹنگ ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ چاروں میں نے شرکت کی کوشش کی ہے، اور مقصد چونکہ دین تھا تو اللہ نے مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ عرس سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ان علماء کی میں نے جو عرض کرنا تھا، ان علماء کے درمیان میرے لیے جو گفتگو ہے وہ باعث شرف و نجات ہے، میرے لیے باعث بخشش ہے، اور اگر پوچھا گیا بھی کیا اعمال ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا ان علماء کے دامن کے ساتھ میں وابستہ تھا۔ اللہ ہمیں دامن علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے دینی اور اسلامی استفادہ حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں۔ حضور کے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیڑا بندہ یاد رکھیے گا، جو بندہ مشکل وقت میں، مشکل مرحلے میں کسی کے کام آتا ہے،
جو بندہ احسان مند ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنے خوشی کے لمحات میں اس کو بھولتا نہیں، اس کو یاد رکھتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جب پے در پے ابو جہل، جس طرح کہ حضرت نے آپ نے بیان بڑا مدلل بیان فرمایا کہ جس طرح ابو جہل مخالفت پر اتر آیا تھا، در پہ حضور کی مخالفت کر رہا تھا، پروپیگنڈے کر رہا تھا، امام الانبیاء کے خلاف سازشوں پہ سازشیں کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حجاز میں، مکہ میں رہنا تنگ کر دیا تھا، جہاں پر ابو جہل نے امام الانبیاء کی مخالفت کی۔ ارے چچا یہ بھی تھا، لیکن یاد رکھیے گا حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ نے کہا لوگوں یاد رکھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ابو جہل ہے جو انکار کر رہا ہے، امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے بتا رہا ہے۔ امیر حمزہ چچا بھی ہے، گھر والا بھی ہے، لیکن غلامی میں آ کے بتا رہا ہے یہ کوئی جھوٹا نہیں، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ اللہ کا سچا رسول بھی ہے، اور چاچا اس کا غلام بن گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کی، اور میں چونکہ ادب کا ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے، میرا اپنا انداز ہے، میں روایت بیان کر دیتا ہوں، روایت سچی ہے، حقیقت ہے، علماء اس کی تائید فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ، آپ کا جب وصال ہوا غزوہ احد کے اندر، وصال ہونے کے بعد جو قاتل تھا حضور کی غلامی میں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے محبت کیا ہوتی، اس کو کہتے ہیں رسپانسبلٹی، یہ ہے رسپانس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھتا تھا، حضور نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے مجھے اپنی چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت، اٹ از لو، یہ پیار تھا، محبت، عقیدت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک روایت میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیدنا امیر حمزہ آپ کی ذات والا صفات کیا ہے، میں حصہ ڈال دوں تاکہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس عالی شان ہے، فرمایا کائنات والو دعائیں مانگتے ہو، بڑا کچھ مانگتے ہو، یاد رکھنا جب کبھی دعاؤں میں لڑکھڑا جاؤ نا کہ یا اللہ آج ہماری سن لے، آج مشکل مرحلہ ہے، آج ہماری دعا کو قبول کر لے، فرمایا دو ہستیاں بتائے جا رہا ہوں، ان ہستیوں کا اپنی دعاؤں میں وسیلہ ڈال لینا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یا اللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا کا جس دعا میں وسیلہ ڈالو گے، دوسرا میرے چچا امیر حمزہ کا جس دعا کے اندر وسیلہ ڈالو گے، اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اور یہ دونوں ہستیاں کہاں سے ہیں؟ یہ دونوں ہستیاں آل سے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں کہاں سے ہیں؟ یہ دونوں ہستیاں آل رسول کہلاندیاں نے، آل چ شامل نے، تے پھر سانو آکھنا پوے گا، مینوں اجازت دیتی جاوے میں ایدے تے اختتام کرنا وا۔ اسی کی آنے ہاں جس طرح کہ رب العالمین نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا اسی آل نو انج پاک کر دیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ اکھے آل دا ذکر بڑا کر دیو، میں کیا آل دا ذکر کیوں نہ کریے؟ سانو بریلی دے تاجدار نے دسیا ہے، سانو انہاں نے سکھایا ہے، سانو ساڈے اکابرین نے سکھایا ہے۔ اسی کی آنے ہاں تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ جے تہاڈا وی ذوق ہے تے اجازت مل کے پڑھ سکدے ہو، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، تو ہے عین نور، تو ہے
عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا جا جو کرنا ہی کر لے اسی تے ای آکھنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آل رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پچھلا ساڑھ جو یوم علی دے حوالے نال سی الحمدللہ ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال اللہ کریم ساڑھی اس آج دی پروگرام نو قبول و منظور فرمائے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری آف تحریک اہل سنت میں تمام معززین دا میرے بھائی علامہ وقاص صاحب آپ دی دعوت تے تمام دا آن دا تہ دل نال مشکور اللہ تمام معززین علماء دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور آخر تے پھر آکھاں گا جیڑے آگے نے یہ کافی نے اس دور انہاں دا آ جانا بھی بڑی گل ہے اللہ تہاڈی سارے دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص ساڈے حافظ امان اجاز صاحب جیڑے اس سارے پینل نو لے کے ماشاءاللہ قائم دائم نے اللہ کریم انہاں دی ہفتہ نو قبول و منظور فرمائے اس سوال انہاں دے حوالے نال جے اجازت وہ گل ایک سنا دی مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو پوچھیا کسی نے ڈردیاں پیارے علی ابو بکر عمر تے عثمان وری انیاں جنگاں نہیں سن ہوئیاں انہیں فتنے نہیں سن ہوئے انہاں معاملات خراب نہیں سن ہوئے تواڈے لی انہاں معاملات کیوں خراب ہوئے نے ٹھیک ہے یہ کوئی انہاں نو پوچھ کے ویکھے کہ انہیں کو تنقید اور چیم گوئیاں ہوئیاں نے ٹھیک ہے یا راہ پہ جانے تھی یا واہ پہ جانے اللہ انہاں نو سلامت رکھے تے بہرحال اللہ انہاں نو استقامت عطا فرمائے اور ساڑھے شانہ بشانہ ساڑھی رہنمائی کر دے رہن دی توفیق عطا فرمائے چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں یہ انہاں دا تعارف ہے تے حضرت علی پاک نے فرمایا ابو بکر نو تے عمر نو تے عثمان نو مشورہ دین والا علی المرتضیٰ سی تاں فتنہ کوئی نہیں سی کھڑا ہویا تے علی دے پائدہ علی نو مشورہ دین والا کوئی نہیں رہ گیا تو سمجھ آئی ایسی شخصیات علماء دی قدر کرو علماء دی قدر کرو گے تے یوم ندعو کل اناس بامامہ اس دن ہر شخص اپنے پیشوا دے نال اٹھایا جائے گا انہاں نو منو گے تے اوتھے جے آواز دیو گے قاری صاحب گل سنیا جے تے قاری صاحب بھی پیچھے مڑ کے ویکھ لین گے تے جے ایتھے نہ منتے رہے تے پھر اوتھے تساں آکھنا قاری صاحب تے قاری صاحب نے آکھنا میں پہلا اپنی کو ٹول آلواں پھر تہاڈا بھی کوئی حساب لانا یہ ذہن وچ رکھیا جے اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ نبی نعرہ تکبیر نعرہ وسادت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ تھے کہ بلا حضرت علامہ مولانا حسنین الحسینی صاحب اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران ہمارے تحریک اہل سنت کے کور ممبر نہایت ہی خوبصورت شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب آپ سٹیج کے زینت بنے آپ کو دیکھ کے نہایت ہی خوشی ہوئی اور یہ علماء کا گلدستہ دیکھ کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہم پہ دیر قائم و دائم فرمائے اور یہ جو مجھ پہ جو بھی رنگ چڑھا ہوا ہے یہ رنگ اعجازی ہے اور اس کا صدقہ ہی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے میں نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگواتے ہیں آپ کی آمد سے قبل خوبصورت نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ وسادت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین
جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، انوار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یا رسول آپ کیا ایک سمت علی، ایک سمت عمر، بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، انوار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم
کیا ہوگا۔ اللہ جل مجدود حمد و ثنا اس دے پیارے اور لاڈلے محبوب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شب اسرا دے دولہ مدنی تاجدار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت بڑی عقیدت اور محبت نال عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، میرے مسلک دے غیور مسلمان بھائیو، الحمدللہ ساڈے واسطے خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے سن اپنے پیارے دے پیاریاں دا ذکر کرن دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعائے رب تعالیٰ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ شاعر نے کیا خوب کیا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ الحمدللہ اسی خوش قسمت ہاں کہ جڑے آ گئے ہاں، تھوڑی تعداد ہوئے یا زیادہ ہوئے، اور سعد بھائی رضوی صاحب کہندے سن کہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ تعداد تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے، انشاءاللہ حاضری مقصود ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تے اسی تے انہاں دے منن والے ہاں۔ میری نسبت ہے پیر سیال لجپال دے نال۔ آپ دا نا کوئی مرید سی، وہ بڑی دوروں چل کے جمعہ پڑھن آوندا سی، بعض دفعہ دریا تو اس نو عبور کر کے آنا پوندا سی، کشتی آنی تے وہ صبح جلدی چل پیندا سی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ کشتی لیٹ کر دیتا، جمعہ گزر گیا، لیکن وہ بابے نے دکھ تے افسوس بڑا کہ میرا جمعہ رہ گیا۔ تو مسجد اندر پہنچ گیا، جمعہ ختم ہو گیا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انہاں نے آ کے عرض کردہ ہے سائیں بڑی دیر تو آپ دے پیچھے جمعے دی سعادت ہوندی سی، جمعہ آپ دے پیچھے پڑھ دے سی، لیکن آج بیڑی دی وجہ تو نا میں لیٹ ہو گیا، تقریر نہیں سن سکیا، بڑا افسوس ہے اس گل دا۔ آپ نے کہا بابا سن کی لگے اسی تے نوکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، چاہے لکھاں دا مجمع ہوئے، چاہے ایک بندہ بھی ہوئے، سنن والا ہوئے تے ایک بھی بتیرا ہوندا ہے۔ میں بہ کے خطاب کرنا، تو سندا رہو تے مصطفیٰ کریم دی سنت اسی ادا کر لینے۔ تو آپ نے اتنے سیڑھیاں سان، سیڑھیاں دے اتنے ہی بہ گیا۔ آپ نے فرمایا آئی ممبر ہے ساڈا، تے آپ نے فرمایا تو بہ، میں وہ ساری تقریر آپ نے پھر جو ممبر تے بیٹھ کے کیتی سی وہ سیڑھیاں دے اتنے بیٹھ کے آپ نے سنا دیتی۔ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ پوری دنیا دی اسٹیبلشمنٹ کی، سپر پاوراں جناب کی، بڑی بڑی جناب طاقتاں والے MNA MPA سیاستدان مزیر وزیر سب کچھ ایک پاسے سان، لتاں تو معذور سی۔ اللہ نے خادم حسین رضوی تو جڑا کام لیا ہے نا، خدا دی عزت دی قسم ہے، بڑے بڑے لتاں والے تے بڑے بڑے قداں تے کاٹھاں والے بھی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ وہی آپ دے بیٹے دا بھی مشن سی۔ آپ کہندے نے کہ اے نہ ویکھو لوگ تے کہہ دیں نا چند گنتی دے لوگ نے، تے چند گنتی دے لوگ اس پوری اسٹیبلشمنٹ کو، پوری بیرونی طاقتاں کو اے مختصر قافلہ کم نہیں آیا۔ اے اسی سمجھنے ہاں کہ کربلا وچ بھی 72 انسان، کربلا وچ بھی 72 انسان، لیکن لکھاں دی فوج نو انہاں جناب والا ہرا دیتا ہے، انہاں گویا دس دیتا ہے۔ کل بھی ساڈا تن مصطفیٰ کریم تے قربان سی، ساڈا تن اج بھی مصطفیٰ کریم تے قربان ہے۔ کی گل ہے بھئی یہ فتح اندی نہیں ہوندی، علماء کہندے کہ فتح یہ نہیں ہوندی کہ بندہ جت کے جناب ڈھول بجاندا پھرے تے بغل گیریاں تے تماشا کرے تے وہ کہے اسی جت گئے ہاں۔ امام زین العابدین آپ کوفے دی جامعہ مسجد جمعہ دا دن سی، جدوں امام خطبہ دے رہا سی نا، این اذان دا وقت ہویا، ادھر جناب یزیدی اے سر لے کے نیریاں دے اتے تے مسجد دے اندر آئے تے ڈھول اگے اگے بج رہے ہیں، بغل بج رہے ہیں، تماشا خوشیاں دا اظہار کردے ہوئے آئے۔ قربان جاواں جس وقت کوفہ دی جامعہ مسجد دے اندر مؤذن نے اذان دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہا اے مؤذن اور اے جناب والا ساری محفل والے ہو ذرا توجہ کرو، کیا کی گل ہے؟ کہنے لگے اے یزیدی، اے کمینیوں،
اے ذرا دسو تے صحیح جیڑا سپیکر دے اندر اذان دے اندر نام لیا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اے نام کدا ہے؟ انہاں کیا نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ انہاں کیا پھر کمینیوں منن تے مجبور ہو جاؤ، جت تاڑی نہیں ہوئی جت ساڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نانا مصطفیٰ دا اے معزن اذان قیامت تک دین دا رہے گا اور کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یزیدیاں دی حکومت 2 دن رہے گی، چند دن رہے گی، اے مٹ جائے گی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قیامت تک مصطفیٰ کریم دا نام ممبراں تے لے آئی جانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلام نو مٹان واسطے ابو جہل آیا، او دے مقابلے دے اندر مصطفیٰ کریم دے صحابہ کرام نے اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر کے کربلا دا میدان آیا۔ یزیدیاں دے مقابلے دے اندر حسین نے آ کے دس دیتا کہ اے سر کٹ تے سکدا ہے لیکن باطل دے اگے جھک نہیں سکدا۔ اس واسطے جڑے ستھرے ہون تھوڑے بھی تعداد دے اندر ہون او بڑیاں بڑیاں فوجاں نوں شکست دے سکدے نے۔ اس واسطے پریشان نہیں ہونا کہ اسی تھوڑے ہاں کی ہویا، لیکن اسی اس گل تے ناز کرنے ہاں جڑے مصطفیٰ کریم نال محبت کرن، مصطفیٰ کریم دی نگاہ خاص دے اندر ہوندے۔ قرآن پاک دی کہتے نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سونیا اپنے آپ نو ایس ٹولا چاہے تھوڑی جماعت ہے لیکن ستریاں دی جماعت ہے، سونیا اینا دے اندر ہی تشریف رکھیا جے۔ اے ظالم اے بدکار اے جناب والا عیاش اینا دی طرف نہیں جانا، اینا دے مال انہوں نہیں بیکھنا۔ کیوں کہ اللہ علیہ جڑے ہوندے نا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ سونیا اے جڑی جماعت ہے نا سورت توبہ دے اندر ہوندہ ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ ایک پاسے مسجد ضرار والے لوگ نے، دوسرے پاسے مصطفیٰ کریم دی محبت والے لوگ نے۔ اے مسجد قباء دے اندر اے چند نفوس قدسیہ جڑے نے فرمایا او والذی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ سونیا اے مسجد جدی بنیاد تقوی تے پرہیزگاری تے رکھی گئی ہے، اے مسجد ہی حق رکھ دی ہے کہ تسی اسے مسجد دے اندر رہنا ہے۔ مسجد رار دے اندر بے شک مسجد یہ لوگ آج کہہ دیں نا جی وہ وابیاں دی بھی مسجد ہے جی فلان دی بھی مسجد ہے۔ ایک مسجد ہوئے جتھے جناب والا اسلام دے خلاف پروپوگنڈے ہوندے حضور دے خلاف پروپوگنڈے ہوندے، لیکن ایک مسجد ہوئے جتھے مصطفیٰ کریم دیاں نعتاں تے عظمتاں ہوندیاں۔ پھر فرق تے ہے نا کہ جتھے مصطفیٰ کریم دے عظمتاں دے ڈنکے بجن پھر او مسجد حق رکھ دی ہے کہ اس مسجد دے اندر رہ کے اس تھے نماز پڑھی جائے، اس تھے اللہ تے اللہ دے رسول دی گفتگو سنی جائے۔ لقد رضی اللہ جڑی آیت پاک پڑھی ہے اس دا ترجمہ کر کے اجازت چاہنا۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ راضی ہو گیا ہے اونا مومنہ تے جنہ درخت دے تھلے بے کے مصطفیٰ کریم دے ہاتھ رکھ کے کیا سونیا ساڈا تن بھی تاڈے تے قربان ہے، ساڈا من بھی تاڈے تے قربان۔ تو حضرات جی وقار سرکار دے سارے صحابہ حدیث پاک ہے اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، انہیں چو جدے مرضی پیچھے چل کے کہ تسی نقش قدم تے چل دے جاؤ گے فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، او تانو گمراہ نہیں ہون دیں گے، انہاں دا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائے اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ علیہ اندر قبول و منظور فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وسادت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
بلا تاخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا اجمل چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال دو چار مرتبہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب سید الثقلین نبی الحرمین سید العرب والعجم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم علماء کرام اور بزرگوں دوستوں حاضرین و سامعین، اج دیے پاکیزہ محفل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر ہے۔ علماء کرام نے ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب فرمایا، علامہ نعمان صاحب نے بھی اور حضرت علامہ حسنین صاحب نے بھی جشیلا سریلا ہر حوالے نال علماء کرام اپنے اپنے خطاب فرمائے۔ میں نکما جے آدمی ہاں تے چند گلاں عرض کراں گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ مقدس دے اندر مصطفیٰ کریم دی نالین دا صدقہ اللہ پاک حاضری نو قبول فرمائے۔ جس طرح سیالوی صاحب فرما رہے سن کہ بندہ ایک بھی ہوئے نا تے او دی رضا واسطے کام کیتا جاوے تے او قبول ہی قبول ہے۔ کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دا یہ واقعہ میں لوکاں نو گوش گزار کراں گا، پر وہ میرے تو سبقت لے گئے نے انہوں آپ ہی بیان کر چھڑیا ہے۔ یہ گل اس طرح ہی ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے ہی فرمایا بھئی تو بہ جا تو میں تینوں یہ واقعہ سارا جو کچھ سنایا ہے نا سنا دینا۔ اس کا کیا حضور میرے کلے واسطے؟ فرمایا اگے بھی میں کلے واسطے کردا سا۔ اے اسی بے شک چند لوگ بیٹھے ہاں لیکن محبت رسول لے کے بواں گے تے ساڈی اے اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے گا۔ میں جڑی تواڈے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کیتی اس کا ترجمہ بہت آسان اور سادہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب کریم اپنی پاک زبان وچوں ارشاد فرما دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میرے محبوب دے قدماں نال لپٹ جاؤ، اللہ تانوں اپنا یار بنا لوے گا۔ پر شرط وے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع ضروری ہے۔ اتباع تو بغیر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ قبول کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اگر چاہندے ہو کہ تواڈیاں نمازاں روزے حجاں زکاتاں قبول ہون تے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے یار دے دامن نہ لپٹ جاؤ، یحببکم اللہ، رب بے نیاز ہو کے تو انہوں اپنا یار بنا لوے گا۔ فرمایا پھر صرف یار نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، پھر میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ حضرات گرامی، دو ہی ہستیاں نے جڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دامن رحمت نہ لپٹیاں
تے انہوں نے 2 کتاراں بنائیاں. ایک دا نام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہستی ہے جنہوں میرے محبوب نے لقب بھی عطا فرمایا اسد اللہ اور اسد الرسول. اللہ دا بھی شیر ہے تے رسول اللہ دا بھی شیر ہے. امیر حمزہ 38 تعداد جدو ہوئی نا تے اے حضور علیہ السلام دی جس طرح علامہ نعمان صاحب نے واقعہ سنا دیتا ہے وہ ذہن چ او رکھو تے 38 تعداد ہوئی تے 39واں جڑا بندہ سی نا وہ حضرت امیر حمزہ سن. اور 2-3 دن بعد 2-3 دن دا گیپ پہ ہے تے حضرت فاروق اعظم دے بارے مصطفیٰ نے انج ہاتھ اٹھائے عرض کیتی یا اللہ ایک تے آ گیا ہے تے دوجا میں پہ منگناواں وہ بھی دے دے تاکہ اسلام وچ بہاراں ہی بہاراں آ جائیں. میرے محبوب علیہ السلام نے انج ہاتھ چکے دعا کیتی اے اللہ عمر دے نال اسلام نو عزتاں عطا فرما دے. میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کیتی فاروق اعظم بھی آ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ اسی حق تے ہاں؟ فرمایا ہاں. تے یا اللہ ساڈا رب بھی سچا ہے رسول بھی سچا ہے تے ایڈیاں چھپ کے بانگاں تے صلاتاں دین دی لوڑ کیڑی ہے؟ عمر اجے تعداد تھوڑی ہے. عرض کیتی آقا تعداد بے شک تھوڑی ہے ایک پاسے امیر حمزہ ہوئے گا دوجے پاسے فاروق اعظم ہوئے گا. اور کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان ہوئی 2 کتاراں بج گئیاں. ایک جڑی کتار ہے او دا جڑا سپہ سالار ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے اور دوسری کتار جڑی ہے او دا سپہ سالار ہے حضرت فاروق اعظم. اور کعبے دی چھت تے ادوں اذان ہوئی جدوں اے دوویں ہستیاں حضور دے دامن رحمت نال لپٹ گئیاں نے. حضرات گرامی سیدنا امیر حمزہ دا اپنا مقام ہے. کتب مدینہ بھی نے جس طرح علامہ صاحب غالباً فرما رہے سن کہ اونا دا وسیلہ پا کے دعا کرو تے اللہ دعا رد نہیں کرتا قبول فرما لیندا ہے. تے مدینے پاک بھی جڑا ٹر جائے نا تے اوتھے جا کے سلام نہ کرے تے حضور نو بھی وہ پسند نہیں. فرمایا اونج غفلت نال یا یاد نہ روے یا پتہ نہ ہوئے تے الگ سینے لیکن اگر پتہ ہون دے باوجود جان کے نہ جائے تے مدینے والا بھی سلام قبول نہیں کرتا. کتب مدینہ ہے اور کوئی کام اڑ جاوے تے انہاں دی بارگاہ وچ آویے نا تے وسیلہ پائیے تے حضور بھی قبول فرما لیندے ہیں. حضرات گرامی حضور علیہ السلام نے یہ جدو 40 کی تعداد ہوئی 2 کتاراں بج گئیاں اس وقت کفار تے لرزہ طاری ہو گیا. اتنے جری اور اتنے بہادر اتنے دلیر جڑے نے وہ حضور دے غلام بن گئے نے ساڈا کی بنے گا. حضرات گرامی اور یہ فاروق اعظم و صحابی نے میں نے دا بھی ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا. بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے بڑی مشہور حدیث پاک ہے. علماء کرام تے آندے ہون گے یہ پرانیاں گلاں پہ سناندا کیونکہ علماء کرام نو پتہ جو ہوندا ہے جو کچھ ہوندا ہے. بہرحال یہ آکھن پہ تواڈے واسطے نویاں ہی ہون گیاں. بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام ممبر تے جلوہ فرمانے اور اچانک نظر فاروق اعظم تے پئی. حضور نے ہاتھ پکڑیا فاخذ بیدی ہاتھ پکڑیا تے انج کر کے کیتا. فرمایا عمر جی آقا. فرمایا میرے نال کنا پیار کرنا ہے. علامہ نعمان صاحب نے سٹارٹ کیتا سی کہ محبت نال ساریاں گلاں نے تے جے محبت ہوئے تے سب کچھ ہے محبت نہ ہوئے تے نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ماشاءاللہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا عمر کنا پیار کرنا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ کائنات تو ود کے تواڈے نال پیار کرنا سوا اپنی جان تو. خالق کائنات دے محبوب والضحا دے چہرے والے ما زاغ دے کاجل والے حامیم دیاں کنڈلاں والے ید اللہ دے چہرے والے ید اللہ دے ہتھاں والے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ آقا نمازاں بھی پڑھ دینے، صحابی رسول بھی نے نماز حضور دے نال پڑھی، قرآن حضور نو ویکھ کے پڑھیا، طواف حضور نال کیتا وے، حج حضور نال کیتی ہے، ہر ویلے چہرہ تکن والا میرے محبوب نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا نمازاں روزے حجاں زکاتاں تا قبول ہون گیاں محمد دا پیار سینے وچ ہوئے گا تے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سننا وہ ایدہ ہم وزن دوجا نہیں سی، عرض کرتے نے آقا میری جان بھی تو اڈے قدمہ تو قربان۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ پتہ چلیا نمازی ہوئے، حاجی ہوئے، قرآن دا قاری ہوئے، مدرسے دا موتمم ہوئے، ممبر دا خطیب ہوئے، جو مرضی ہوئے، اگر مصطفیٰ دی محبت نہیں تے غلیظ کپڑے وچ لپیٹ کے اللہ منہ تے مارے گا۔ فرمایا انہاں نمازاں دی لوڑ نہیں، جڑا یار دا محبت دا چراغ جلا کے میرے بوئے تے آوے گا نا میں او دی نماز بھی قبول کراں گا۔ حضرات گرامی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے ودہا دے چہرے والیا میری جان بھی تیرے قدمہ تو قربان ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ پتہ چلیا مصطفیٰ دی محبت جندے سینے وچ ہوئے گی او ایمان والا وے، کیونکہ نماز دے وچ ایمان نہیں، ایمان حضور دی محبت وچ۔ ایمان والا نماز پڑھدا ہے، ایمان والا روزہ رکھدا ہے، ایمان والا قرآن پڑھدا ہے، ایمان والا عمرہ کردا ہے، ایمان والا حج کردا ہے۔ ایمان کیندا نام ہے؟ ایمان مصطفیٰ دی محبت دا نام۔ شعر نہیں بڑا مشہور جیا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی تے ایک گل جاننے ہاں، نمازاں روزے حجاں زکاتاں انہاں وچ کمی کوتاہی رہ بھی گئی نا تے اللہ حضرت نے بڑا پیارا جا ایک جملہ بولیا۔ آپ نے فرمایا عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج کے آخری مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد عدن چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری رکھواتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کاشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی یہ بزم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم وصال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کی اس بزم کے میزبان حضرت علامہ
वकास अहमद साहिब, उन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक आप लोगों के हक में, एक उलमा के लिए। आप लोगों की जो हक में बात है ना, जो सुनने आए हैं, सुनने वालों का हम पर ये इतराज़ है और ये इतराज़ दुरुस्त है। इतराज़ क्या है? वो कहते हैं जी मौलवी साहब जेरा मस्जिद च नमाज पढ़न आ गया उससे ही कहते हैं लोग की नमाज नहीं पढ़ते। जो मस्जिद में आ गया उसे कहते हैं यार बंदे बड़े जो है ना बेदीन हो गए, नमाज नहीं पढ़ते। आप लोग तो आ गए हैं ना, और आप ही सुन रहे हैं बंदे बंदे नहीं। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बात काबिलियत की, कमाल की नहीं है, ये बात कबूलियत की है, जिसे अल्लाह कबूल फरमाए। और उलमा के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उलमा जानते हैं लेकिन बात की तरफ इशारा ही करना मकसूद होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफ़र करते हैं ना, उन लोगों ने कैसा सलूक किया। रसूल अरबी अलैहिस्सलाम के जूते जो हैं नलैन मुबारक वो खून से भर जाते हैं, और यहाँ पाँव की जो एड़ियाँ वहाँ से वो खून रिस रिस के, इतनी अजियत। और आज हम तो आए, इस्तकबाल किया गया, फूल पहनाए गए। मैं कहता हूँ वो कुर्बानियाँ तो अभी, और गैदरिंग की बात कर लूँ, बात ज़रा मुश्किल है लेकिन फिर भी चले किए देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। बाहर काफिला आ जाता है, वो ढोल बजाते हैं कि लोगों आ जाओ, आके माले तिजारत ले लो। मस्जिद नबवी से लोग निकल कर माले तिजारत की तरफ चले जाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हैं। तरबियत का आगाज़ है, बाद में और तरह के मामलात भी हुए, लेकिन हम पर तो वो वक़्त नहीं ना आया, हमने तो वक्त नहीं देखा। और सुनने वाले जिनको सुना रहे हैं वो जानते हैं। हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके उर्स के हवाले से आज हम जमा हैं, मुख्तसर ज़िंदगी गुजारी लेकिन बाकमाल गुजारी। जितनी उम्र आपने गुजारी इस्लाम में, कोई इवेंट, कोई मरहला ऐसा नहीं है जहां हज़रत मीर हमज़ा का जिक्र ना हो। देखें, कबूल इस्लाम की बात हुई, फिर मस्जिद हरम के अंदर नमाज पढ़ने की बात हुई, फिर अरबों के अंदर ये रिवाज था कि जब जंग शुरू होती ना तो एक साथ जंग नहीं शुरू होती, पहले 1 to 1 होती। कुछ लोग दुश्मनों के आते, कुछ इधर से निकलते। जब गज़वा बदर हुआ 3 काफिर आए हैं, इधर से भी 3 लोग निकले हैं जिन्होंने आपस में पहले जंग की है, उसके बाद आम जंग होती। उस जंग का भी नाम ले तो वहां भी हमें मीर हमजा दिखाई देते, वहां भी मीर हमजा दिखाई देते हैं। और दूसरी जंग ग़ज़वा उहद में शहीद हो जाते हैं। थोड़ी वक़्त के लिए आए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया। सैयदुश शुहदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला कि हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शुहदा के सरदार हैं। और अगली बात करूँ, आज के मंजर में, आज के तनाजुर में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा हैं, और वो शख्स कि जो जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करता है और उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाता है, वो भी सय्यदुश शुहदा है। कि जिस दौर के अंदर जाबर हुक्मरान के सामने बात करना मुश्किल हो जाए, जिस दौर के अंदर इंसान को अपनी जान के जाया होने का खौफ हो, उस दौर में अगर कोई अपनी जान का नजराना पेश करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने चचा के मर्तबे में लेकर जाते हैं कि वो भी सय्यदुश शुहदा है।
واقعہ شہادت کا اور اس کے بعد ایک محبت کی بات ختم کرتی ہیں. ہندا انتظار میں ہے. ایک غلام اس نے تیار کیا، واشی اس کا نام ہے. واشی سے کہا اگر تم امیر حمزہ کو قتل کر دو نا تمہیں آزاد کر دو. واشی غلام ہے، غلام کو آزادی سے زیادہ عزیز کیا ہو سکتا؟ چھپا ہوا ہے. بڑی کمال کی جنگ چل رہی ہے، دشمن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑا لمبا ایک سلسلہ ہے سورہ آل عمران کے اندر. اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا نقشہ کھینچا. یہ شخص اب اسی انتظار میں موقع ملا، اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، آپ شہید ہو گئے. پریکٹیکلی ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا. تھیوری نہیں ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، باقاعدہ اس نے کلیجہ باہر نکالا اور آپ کی کلیجے کو چبایا ہندا نے. دوسری طرف جو میں نے محبت کی بات کرنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی بات کرنی ہے. علامہ صاحب نے اشارہ دیا، حسنین صاحب نے اس طرف بھی. ہندا اور واشی دونوں جب مکہ فتح ہوتا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ دنیا ہم پہ تنگ ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بندہ کہیں جا سکے. یہ بھی آ گیا. ہندا نے اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معافی ہے. واشی آ گیا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. واشی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم واشی آ گیا، بتائیں کیا حکم ہے؟ کہا واشی کلمہ پڑھو. یا رسول اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ کہا واشی کلمہ پڑھو جنت ملے گی. حضرت واشی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم قرآن تو کہتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، میں تو مشرک ہوں، میں تو شرک کرتا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشی کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو پچھلے گناہوں کی بات ہے نا. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ. دشمن ہے، سگے چچا کا قاتل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارگیننگ کریں جنت کی. کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو پچھلے گناہوں کی بات ہے نا، اگر اللہ نے مجھے پکڑنا ہوا تو کل کو ایسا گناہ کر بیٹھوں گا اللہ اس سے پکڑ لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشی جاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے، اللہ نے تمہارے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے. کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشی میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو چچا کی یاد آ جاتی ہے. اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. اور لوگوں کی مزاج مختلف ہیں، لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. اسلام کے اندر بھی کفر میں بھی. آپ کفر کو دیکھیے نا، کفر میں دو کردار ہیں. ایک کردار ابو جہل کا ہے، ایک کردار ابو لہب کا ہے. دونوں کرداروں کے اندر فرق ہے. ابو جہل اسلام کا بڑا سخت دشمن ہے، لیکن آپ ابو جہل کو دیکھیں اس میں کچھ کمال بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کے اندر بہادری دکھاتے ہیں، ہم بھی بہادر. آپ سخی ہیں، ہم بھی سخی ہیں، لیکن آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر ہم وہ مان لیں تو ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے متحد ہو جائیں، آپ ہم پر غالب آ جائیں. یعنی وہ جنگجو بھی تھا. آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اسباب کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم جنگ ہی کریں گے، جائیں گے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں گے. لیکن دوسرا کردار جو ہے وہ ابو لہب کا انتہائی بزدلانہ کردار ہے. اسے پتہ چلا نا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میرے لیے ہلاکت کے لفظ نکل گئے ہیں، اب گھر میں چھپ بیٹھا ہے، نکلے ہی نہیں ہے.
میدان بدر کی طرف نہیں نکلا، اس کا انجام جو ہوا وہ اس سے بھی بڑتناک ہوا، لیکن نہ وہ سخاوت کرتا ہے نہ وہ بہادری دکھاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی لوگوں کے کردار مختلف ہیں۔ ایک کردار ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل شفاف، دل پہ کوئی گرد نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کر لیا، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دوسرا کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کوئی تھوڑی بہت گرد دل کے آئینے پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، سورۃ طٰہٰ کے اثرات ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، وہ جو گرد تھی وہ صاف ہو گئی۔ اور تیسرا کردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے علامہ صاحب نے بتایا ایک تھوڑا لاپرواہی کا انداز ہے۔ یہاں مکہ کے اندر بحث چل رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مکہ کے اندر بحث چل رہی ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں ہو گئی ہیں، ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، باپ مسلمان نہیں ہو رہا، ایک عجیب ماحول ہے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ ہر چیز سے بے پرواہ شکار پہ نکلے ہوئے، اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا سیاست چل رہی ہے، اپنی مستی کے اندر مست رہنے والے ہیں۔ اور جب اللہ نے چاہا، انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے امیر حمزہ، کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جائیں، آج جو کر کے آیا آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہا چچا کیا کیا؟ کہا آج میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا، اس کا سر پھاڑ کے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا، یہ میرے لیے اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کہ تم نے میرے لیے بدلہ لیا ہے، میں تو اس بات پر خوش ہوتا کہ تم اعلان کرتے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا بھتیجے یہ بات ہے تو چلو اعلان کر دو۔ یعنی ایک لاپرواہی کا عنصر، اپنی موج میں رہنے والی شخصیت۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔